اگر ابھی تک آپ نے دا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں۔ ہمارے اس ویڈیو کے اسپانسر ہے سورت کی مشہور کریمی ہیون آئس کریم۔ اب حاضر ہے اوریو، کٹ کیٹ، پستہ، بادام فلیورز میں، جو گلے کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی دے ٹھنڈک۔ ایٹ الخدیجہ اپارٹمنٹ، فورت نظام پورہ، بھیونڈی۔ اور کوٹر گیٹ شاہی گلاب والے محمد بھائی کا خواجہ غریب نواز جوس سینٹر، جو کہ مشہور ہے اپنے ہی بنائے ہوئے فلیورز کیسر، شاہی گلاب اور بزورین کے لیے، جو آپ کو ملیں گے کوٹر گیٹ مسجد، امام احمد رضا روڈ، بھیونڈی۔ دوستو، جادو یعنی شر ایک شیطانی عمل ہے اور قرآن پاک نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ جادو کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن اور انسان ایک ساتھ رہتے تھے تو جن انسانوں کو یہ علم سکھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 101 اور 103 میں اللہ رب العزت جادو کی اس تاریخ کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پشے پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے، یعنی جادو کی، جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے تو کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگ جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے، یعنی جادو کے، جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ جب وہ فرشتے کسی کو اس کی تعلیم دیتے، یعنی جادو کی، تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے کہ دیکھو، ہم لوگ محض ایک آزمائش ہے، تم لوگ کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر یہ بھی ان سے وہ چیز سیکھ لیتے جن سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ ظاہر تھا وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی چیز سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا جو اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جادو کا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ دوستو، ان آیتوں کا عام الفاظ میں معنی یہ ہے کہ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت شہر بابل میں اتارے تھے۔ یہ فرشتے لوگوں کو بتاتے کہ جادو سیکھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، لیکن کسی کے اصرار کرنے پر ان کو جادو سکھا بھی دیتے۔ دوستو، جادو کی اس شارٹ ہسٹری کے بعد اب بات کرتے ہیں جادو کا عمل اور اس کے توڑ کے بارے میں۔ دوستو، عام طور پر جادو کی 4 بڑی اقسام ہیں، جس میں سے ایک زمینی جادو، دوسرا فضائی، تیسرا آبی یعنی پانی کا جادو، اور آخری ہے بذریعہ خوراک۔ تو پہلے بات کرتے ہیں زمینی جادو کے بارے میں۔ دوستو، زمینی جادو کرنے کے لیے جادوگر انسان نما پتلا بنا کر اس میں سوئیاں لگاتے ہیں اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلوبہ شخص کے قدم جہاں پڑے ہو وہاں کی مٹی اٹھا کر اس پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اس طرح کچھ جادوگر اپنے مخالف کے بال یا کپڑے لے کر ان پر بھی جادو کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات تو کنکریاں اور مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمینی جادو قلعوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ جادوگر اس پر پڑھائی کرنے کے بعد اسے زمین میں ٹھوک دیتے ہیں، جس سے مخالف کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوستو، جادو کی دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ اسے ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہے، یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو تکلیف دی جاتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ جادوگر ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کرتے ہیں۔ یہ ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جادوگر حضرات کالا بکرا، کالا مرغا، کتا، سور، اونٹ، گائے وغیرہ کی ہڈی پر سفلی علم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی مطلوبہ کے گھر میں پھینک دیتے ہیں، بالخصوص قبرستان یا کوئی ویران جگہ پر ہڈی کو دفن کر دیتے ہیں۔ دوستو، جادو کی تیسری قسم آبی جادو ہے، یعنی پانی کا جادو۔ اس میں مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سمندر یا دریا وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں جیسے کالے مسور، ہرمل، ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دوستو، جادو کی ایک قسم بذریعہ خوراک ہے، مطلب کھانے پینے کے ذریعے سے جادو کسی کے جسم میں پہنچایا جاتا ہے، جو برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں پر کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر اپنے مطلب کے نتیجے حاصل کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جادو کے اثرات
مرتب ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے فوراً اس شر سے بچنے کے لیے 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں عرش کے نیچے سے 2 چمکدار صورتیں عطا ہوئی ہے، یعنی سورۃ الناس اور سورہ فلق۔ دوستو، قرآن پاک کی یہ 2 چھوٹی سی صورتیں ہر جادو کا توڑ ہے۔ ان دونوں صورتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے جادو کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، جو اللہ اور اللہ کی یاد کو ترک کرے گا اس کے دل سے اطمینان چلا جائے گا، اور جب دل کا اطمینان چلا جائے گا تو دل پر جادو کا جو یقین ہے وہ زبردست غالب آئے گا، اور جب جادو کا یقین ہمارے دل پر غالب آ جائے گا تو سمجھ لے کہ ہم شیطان کی حکومت میں چلے گئے۔ تو دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرے، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو ہر قسم کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔